قبلہ، ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ وقاری شمیم احمد رضا صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت عرفان رضا صاحب قبلہ، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ آقا انعامدار مدنی کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بچی کا انتقال ہوا اور اسی کے 10ویں کی فاتحہ کے تعلق سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا اور اسی کے ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بالکل انتقال کر جاتے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچے جو بے گناہ انتقال کر جاتے ہیں اور کل قیامت کے میدان میں جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آ رہا ہوگا اور نہ بیٹی ماں کے کام آ رہی ہوگی، بلکہ حضرات محترم وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ لیکن حضرات محترم، انہی جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو رب تبارک و تعالی جنت میں جانے کا حکم دے گا، جیسے ہی یہ بچے جنت میں جانے کا حکم سنیں گے تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اے رب تبارک و تعالی، جب تک میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں نہ بھیجے گا جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ ان سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہم کو بھی جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کا جو بالکل ماحول ہے وہ جنازوں میں جانے کا جو ماحول ہے وہ ایک ماحول یہ بھی ہے کہ انسان گھر سے ثواب کی نیت سے نہیں جاتا بلکہ ایک دوسرے کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جاتا ہے، ایک دوسرے کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جاتا ہے۔ میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں، جس جنازے میں ہم شریک ہوئے ہیں اس جنازے سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہم کو بھی اس جنازے سے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان جنازے کے چاروں کاندھوں کو 10 قدم لے کر کے چلتا ہے تو اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 40 نیکیوں کا اضافہ فرما دیا جاتا ہے۔
40 نیکیوں کا اضافہ فرما دیا جاتا ہے. اور حضرات محترم اس کے بعد جیسے ہی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، آج ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، کچھ لوگ صرف جوتے اتارنے کے تعلق سے نماز جنازہ ادا نہیں کرتے، کچھ لوگ موزے گندے کرنے کے لیے نماز جنازہ ادا نہیں کرتے. اگر کاش ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز جنازہ سے فائدہ کتنا ہوتا ہے تو ہم ایک بھی نماز جنازہ کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ حضرات محترم جس جنازے میں ہم اور آپ داخل ہوئے ہیں، جس جنازے کے ساتھ گئے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جنتی ہے یا گناہگار ہے. کاش اگر وہ جنتی ہے اور ہم نے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ کو ادا کر لیا تو قسم خدا کی اسی جنازے کے صدقے میں اللہ ہماری اور آپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، ہماری اور آپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اور کاش مرنے والا گناہگار ہو اور جن حضرات نے نماز جنازہ ادا کی ہے، اگر انہی لوگوں میں کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی زندے کے صدقے میں مرنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ کچھ لوگ ایصال ثواب سے جو اعتراض کرتے ہیں، تو جس کا انتقال ہوا اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور جس کا انتقال ہوا اس کو بھی زندوں سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی، میت کو قبر میں اتار دیا، تختوں کو لگا دیا، پھر اس کے بعد مٹی دی جاتی ہے. انسان جب یہ دعا پڑھتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے انسان ہم نے تجھ کو دنیا میں پیدا کیا، آج تو جو عقل دکھاتا ہے، آج تو جو بن کے دکھاتا ہے، اونچے اونچے محلوں پہ جو اتراتا ہے، اس آیت سے سبق حاصل کر لے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ انسان کی اوقات اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور آج اسی مٹی میں ملا دیا، اور کل وقت اگر پڑے گا تو اللہ ہم کو اسی سے پھر پیدا فرمائے گا، پھر پیدا فرمائے گا. تو میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ دنیاوی زندگی گزارنے کے چکر میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے کی فرصت نہیں ہے. آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن اچھے کام کے لیے وقت نہیں ہے. میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں اور اتنی دیر تک ہم اس میں بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اتنی دیر تک اللہ اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے. اور حضرات محترم، مرنے کے بعد جب ہمارا وقت ہمارے سامنے ہوگا، کہاں ہم نے اپنے وقت کو گزارا ہے، کہاں کھڑے ہو کر کے اپنا ٹائم پاس کیا ہے. لیکن حضرات محترم، اسی وقت کے اندر جب ہمارا یہ وقت آئے گا، جتنا وقت ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارا اور اس کا جو ہمیں انعام و اکرام ملے گا، تو قسم خدا کی ہم دیکھتے رہ جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے اتنا ہی وقت گزارا تھا. اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ اس وقت کی اہمیت اتنی ہوتی ہے تو قسم خدا کی ہم پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے نام کرتے ہیں. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ یا پنجتن بچانا جب جان تن سے نکلے، یا پنجتن بچانا جب جان تن سے نکلے،
الہی کلمہ دہن سے نکلے تو یا الہی کلمہ دہن سے نکلے. اور بلبل قفس میں پھنس کر یہ کہہ رہی تھی رو کر, بلبل قفس میں پھنس کر یہ کہہ رہی تھی رو کر, دیکھا نہ آشیانہ جب ہم وطن سے نکلے. اور کیا لایا تھا سکندر کیا لے گیا جہاں سے, کیا لایا تھا سکندر کیا لے گیا جہاں سے, تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے, تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. حضرات محترم, انسان دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہی ہاتھ چلا جاتا ہے. میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں, آج ہم دنیا میں رہ کر کے کتنا ہی مال کیوں نہ اکٹھا کر لیں, کتنی ہی دولت کیوں نہ کما لیں, لیکن میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے. میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو انسان دنیا میں رہنے کے باوجود حلال رزق کماتا ہے اور حضرات محترم اچھی باتوں پر عمل کرتا ہے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو انسان دنیا میں رہنے کے بعد اور ان تین چیزوں کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے, بعد مرنے کے قبر میں بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے, اور اس کا حشر میں بھی اس کو انعام و اکرام سے رب تبارک و تعالی نوازا کرتا ہے. حضرات محترم, وہ تین کام کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اچھے عمل اگر انسان دنیا میں کر کے چلا جاتا ہے لوگ اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو دنیا میں رہ کر کے اچھے سلوک کیا کرے, اچھے اخلاق سے پیش آیا کرے, محبت سے بات کیا کرے, پڑوسی کا خیال رکھا کرے. ان سب باتوں کو انسان چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے, بعد مرنے کے بھی فائدہ ملتا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اگر انسان اپنی نیک اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے, باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, نیک اولاد قرآن کی تلاوت کرتی ہے, نیک اولاد اچھے عمل کرتی ہے, نیک اولاد بچوں کو تعلیم دیتی ہے, تو میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں اس کا بیٹا بھی ختم ہو جائے تو اس کا ثواب اس کے باپ کو بھی ملتا رہے گا. اس کے جو شاگرد دنیا میں جب تک قائم رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور حضرات محترم, ہم نے نیک پیسے کو کمایا, نیک پیسہ کمانے کے بعد اگر اس پیسے کو اچھے کام میں خرچ کر کے چلے گئے, کہیں اچھی جگہ اس پیسے کو لگا دیا, کہیں پانی کا کنواں بنوا دیا, کہیں ایسا پل بنوا دیا جس سے لوگ راستہ چلتے ہیں اس کو طے کرتے ہوئے اسے پار کرتے چلے جاتے ہیں, کہیں روڈ ڈلوا دیا, کہیں ایسا کام کر دیا جس پیسے کا فائدہ ہماری عوام اٹھاتی ہے, تو قسم خدا کی وہ انسان مر کے چلا جاتا ہے لیکن اس کا وہی کام کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا رہتا ہے, اس کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں, آج ہم ایسی محفلوں میں آتے ہیں, کچھ لوگ صرف ٹھٹے مارنے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگ صرف اچھی آواز دیکھنے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگ صرف اچھی باتیں نہیں بلکہ یار ان کی تقریر اچھی تھی, ان کی نعت پاک اچھی تھی, سب کی اچھی ہوتی ہے, صرف ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یار جس نے بھی جو باتیں بتائی ہم سب کو ان میں سے کسی نہ کسی بات پر عمل ضرور کرنا ہے, عمل ضرور کرنا ہے. کیونکہ حضرات جس کی آواز اچھی ہو اگر ہم نے اس کی بتائی ہوئی بات پر بھی عمل کر لیا تو اللہ اس اچھی آواز والے سے اسے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا, زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں, آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, قاری صاحب تشریف فرما ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض رکھا,
فرض رکھا ہے، اگر نہیں سیکھا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن کاش اب ہم ہیں، آپ ہیں، مدرسہ نہیں جانا چاہتے، اسکول نہیں جانا چاہتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آ جائیں تو بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صاحب لمبی آواز، ہم نے غسل کے فرضوں کو سیکھ لیا، ہم نے نماز کے طریقے کو سیکھ لیا، ہم نے اچھی اور بری بات کو سیکھ لیا، ہم نے پاکی اور ناپاکی کو سیکھ لیا، ہم نے حرام اور حلال کو جان لیا، تو قسم خدا کی اس محفل میں آنا ہمارے لیے باعث ثواب بن جائے گا، باعث ثواب بن جائے گا۔ لیکن آج ہم ان چیزوں پر غور نہیں دیتے، دینا چاہیے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اگر ہم نے غسل کرنا سیکھا تو اچھی طریقے سے ہمارا جسم پاک ہوتا ہے۔ غسل کے اندر جو فرض پائے جاتے ہیں وہ 3 فرض پائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 3 فرض۔ اور وضو کے اندر 4 فرض۔ غسل کے اندر کلی کرنا، کلی کے ساتھ گلہارا اور نرم ہڈی تک ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض سر سے لے کے پیر کے ناخن تک جسم کے ہر حصے پر پانی بہہ جانا۔ کلی کے ساتھ گلہارا کرنا 1 فرض، ناک میں پانی چڑھانا 2 فرض، اور سر سے لے کے پیر کے ناخن تک جسم کے ہر حصے پہ پانی بہانا 3 فرض۔ اگر ہم نے یہ فرض نہیں کیے تو ہم سمندر میں بھی نہانے پاک نہیں ہوئے۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ اگر ہم نے غسل اچھے سے کیا تو ہمارا وضو اچھا ہوگا، اور ہمارا وضو اچھا ہوگا تو ہماری نماز اچھی ہوگی، اور جب ہماری نماز اچھی ہوگی تو ہماری رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اچھی ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ جب اس کا بندہ نماز کی حالت میں سجدہ کرتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت میرے اور اس بندے کے درمیان جو ہوتا ہے وہ کم فاصلہ ہوتا ہے، بہت کم فاصلہ ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم نماز کے اندر جب بھی کھڑا ہوا کریں تو صرف یہ سوچ کر کے ہویا کریں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہماری نماز کے اندر کوئی غلط خیال نہیں آ سکتا، کیونکہ آج اگر ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی انسان بڑا آ جائے جس کے ادب کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ یار اگر اس نے ہمیں ایسا دیکھ لیا، ہنستا ہوا دیکھ لیا یا بولتا ہوا دیکھ لیا تو ہماری بات خراب ہو جائے گی۔ دنیا دار سے ہم اتنا ڈر کے اس کا ادب کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا ادب کرنا چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے، لیکن کاش جس نے یہ ساری دنیا پیدا کی ہے ہمیں اس کا ادب کتنا کرنا چاہیے، اس کا تو سب سے زیادہ کرنا چاہیے، اس کا ادب ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں، میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوا کریں تو صرف اس کے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایصال ثواب کے لیے، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے جانے سے مردے کو بھی فائدہ ہے، جس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اور جب ہم گھر سے جنازے میں ہی جا رہے ہیں تو کیا ہم غسل کر کے نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں، کپڑے بھی صاف پہن کر کے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پہنچ کر جو میت کے کام ہیں ہمیں ان سب کاموں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا آنا کامیاب ہو جائے اور ہماری وجہ سے کچھ نہ کچھ مردے کو ثواب پہنچ جائے، اور مردہ اگر گناہگار ہے اور ان آنے والوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس نیک بندے کی وجہ سے مردے کو بھی ثواب پہنچ جائے۔
تو حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج چاہے انسان کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اسے ناپید ہونا ہے۔ آج ہم جس بچے کے 10ویں کی فاتحہ میں آئے ہیں تو ہمیں اس بچے کے جنازے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ آج یہ بچی چلی گئی اور اس کے بعد جو نمبر آنا ہے وہ ہمارا بھی اسی طریقے سے آنا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، اور میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، دنیا میں رہنے کے بعد ہم سب کو اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضرات محترم زیادہ لمبا پروگرام نہیں، انشاءاللہ 11 یا 11:15 بجے صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ اس وقت 10:21 ہو رہے ہیں، تو ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری کائنات ہے، صدقہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے، صدقہ رسول کا۔ اور دیکھیے حضرات محترم، عاشق رسول کیا کہتا ہے کہ جنت میرے نصیب کی اور روح کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی اور روح کو بخش دے، کہے یا رسول اللہ، جنت میرے نصیب کی اور کو بخش دے، ہر قسمت میں میری لکھ دے، قسمت میں میری لکھ دے، ارے مدینہ رسول کا، قسمت میں میری لکھ دے، مدینہ رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، اجالا رسول کا۔ اور اگلا شعر ملاحظہ فرمائے، مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔ اور لہرانے لگا ہند میں اسلام کا پرچم، لہرانے لگا ہند میں اسلام کا پرچم، لہرانے لگا ہند میں اسلام کا پرچم، بھارت میں آیا جس گھڑی، بھارت میں آیا جس گھڑی، ارے بیٹا رسول کا، بھارت میں آیا جس گھڑی، بیٹا رسول کا۔ اور اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد آخری شعر انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا، مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔ دیکھیے اسلام ملک ہندوستان میں
جب ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد بہت تیزی سے بڑھا، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسا دین کا کام کیا کہ آج چاہے کتنے ہی منسٹر کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن ہندوستان کے راجہ کا جو خطاب ہے وہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ مچل کے کہیں یا رسول اللہ، اور دین رسول پاک کو بچانے کے واسطے، دین رسول پاک کو بچانے کے واسطے، دین رسول پاک فرمائے اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، اور حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، اور اعمال ایسے کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں سے لگانے کی ضرورت کیا ہے، عطر کپڑوں سے لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، جھولے میں آپ لیتے ہیں اور چاند فلک پر، جھولے میں آپ لیتے ہیں اور چاند فلک پر، جھولے میں آپ لیتے ہیں اور چاند فلک پر، پھر بھی بنا ہوا ہے، پھر بھی بنا ہوا ہے، ارے کھلونا رسول کا، پھر بھی بنا ہوا ہے، کھلونا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں ہے اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ رات محترم میں نے جو کچھ کہا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، چمن رہے گا تو پھول کھلیں گے اور زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔